بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 88 جو بھارت کے وسط میں واقع ہے۔ اس وقت صبح کے 10 بجنے والے تھے اور ہماری ٹرین 88 ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والی تھی۔ جیسے ہی ٹرین رکی، میں اور وقاص بھائی حسب اشتیاق پلیٹ فارم پر اتر گئے، جہاں پر ٹرین کا سٹاپ 5 منٹ کا تھا۔ ہم نے پلیٹ فارم پر دیکھا کہ ایک سٹال پر کھانے پینے کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک عام سی بات تھی، لیکن جب ہم نے سٹال کو قریب سے دیکھا تو ہمیں ایک دلچسپ چیز نظر آئی۔ صاحب سٹال نے اپنے سامنے والے شیشے کے فریم میں دنیا بھر کے کرنسی نوٹ سجا رکھے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ انصاف کا شوق ہے۔ اس نے بے شمار ممالک کے چھوٹے بڑے کرنسی نوٹ سجائے ہوئے تھے۔ ہم نے پاکستان کا نوٹ تلاش کرنے کی کوشش کی، جو ہمیں نہیں ملا۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ کیا وہ پاکستان کا نوٹ رکھ لے گا۔ اس نے ہمیں خوش ہو کر کہا کہ کیوں نہیں۔ ہم نے 100 روپے کا نوٹ اسے دے دیا، جو اس نے ہمارے سامنے شیشے کے فریم میں ایک خالی جگہ پر رکھ دیا۔ امید ہے کہ اب تک وہ وہاں موجود ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بہت کم پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دلی سے چنئی تک ٹرین کے ذریعے سفر کیا ہوگا اور وہ اسٹیشن پر اترے بھی ہوں گے، ورنہ شاید ہم سے پہلے کوئی صاحب یہ سعادت حاصل کر لیتے۔ اس کے بعد میں اور وقاص صاحب 88 ریلوے کے پلیٹ فارم کو دیکھتے رہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدھیہ پردیش کا سب سے بڑا ریلوے جنکشن ہے۔ 88 زیادہ پرانا شہر نہیں، اس کے نام کا پہلا لفظ اینٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بڑی تعداد میں اینٹ بنانے والے بھٹے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام 88 پڑ گیا۔ 88 ہندی کا کوئی لفظ ہے جس کے معنی مجھے معلوم نہیں۔ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کہیں سے اس کا مطلب نہ مل سکا۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شہر بھارت کے مرکز میں واقع ہے، اسی لیے بھارت کے لوگ اسے بھارت کا دل بھی کہتے ہیں۔ اس علاقے کی اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر اسلحہ بنانے کا ایک بہت بڑا کارخانہ ہے۔ چاروں طرف سے سرحد دور ہونے کی وجہ سے یہ جگہ ایسے کام کے لیے بہت محفوظ ہے۔ یہاں پر ایک تاوا ڈیم بھی ہے، جو ہمارے مگلا ڈیم سے چھوٹا ہے۔ اس علاقے میں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں اور وہ ڈیم میں چلنے والی کشتیوں پر بھی سیر کرتے ہیں۔ اس ڈیم کو بنانے میں یہاں کے ایک مقامی رہنما کمار دیوان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے کمار دیوان کو اس علاقے کا مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے۔ 88 میں مسلمانوں کی تعداد 5% کے قریب ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دہلی سے 800 کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں مسلمان تھوڑے ہیں۔ میں اور وقاص بھائی اپنے کیبن میں واپس آ گئے۔ اتنی دیر میں ہرجیت بھی آ گیا اور اس نے ہم سے چائے کا پوچھا۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہرجیت نے بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو چائے پیش کی۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیپ صاحب سے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو ہم باہر بیٹھ کر باتیں کریں۔ باہر جانے کو ان کا دل نہیں تھا، لیکن وہ میری خاطر راضی ہو گئے اور پھر ہم باہر آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ معاشرے میں دوریاں پیدا کرنے میں بھارتی فلموں کا کردار۔ میں نے دیپ صاحب سے پوچھا کہ بھارتی فلموں نے معاشرے کے مختلف طبقات میں دوری بھی پیدا کی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ دیپ صاحب نے کہا کہ میں فلم کے موضوعات کو 6 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلی وہ ہے جن میں جدوجہد اور کوشش کو نمایاں کیا گیا ہے۔ دوسری جن میں معاشرے کے مختلف طبقات، خاص طور پر امیر اور غریب کے درمیان موجود کشمکش کو اجاگر کیا گیا۔ تیسری قسم کی فلمیں وہ ہیں جن کا موضوع حب الوطنی ہے۔ چوتھی قسم ان فلموں کی ہے جن میں سیاستدانوں کو بہت برے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مختلف لوگوں، خاص طور پر پولیس کے رویہ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پانچویں قسم میں مختلف شخصیات کو لوگوں کے سامنے بھگوان بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ آخری قسم وہ ہے جس میں معاشرتی اور خاندانی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک قسم مزاحیہ فلموں کی بھی ہے، لیکن میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ دیپ صاحب نے بتایا کہ ہندوستان کی پہلی فلم 1913 میں بنی تھی، پہلی بولنے والی فلم 1931 میں، جبکہ پہلی رنگین فلم 1937 میں بنائی گئی۔ اس طرح سے بھارتی فلم انڈسٹری اپنی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے، جس سے آپ معاشرے سے اس کا ایک تعلق کا اندازہ کر سکتے۔ دیپ صاحب نے کہا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری فلموں نے معاشرے کے ساتھ ساتھ ہمسایوں، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ فاصلوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسی تمام فلمیں جو حب الوطنی کے موضوع پر بنائی گئیں، ان میں بھارت کا دشمن صرف پاکستان کو دکھایا گیا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ تقسیم ہند کے بعد اب تک بھارت کی بڑی لڑائیاں صرف پاکستان سے ہوئی ہیں۔ چین کے ساتھ کچھ سرحدی تنازعات ضرور موجود ہیں، جس کی وجہ سے معمولی جھڑپیں تو کئی بار ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی فلموں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دوستی کے عمل کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا میں نے پاکستانی فلموں میں یہی دیکھا ہے، وہ بھی جب دشمن کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی بھارت ہی نظر آتا ہے۔ دوسرا موضوع سیاستدانوں اور ان کے منفی کردار ہیں۔ ایسی فلم میں سیاستدانوں کو ظالم کے طور پر دکھایا گیا ہے
اور تمام تر برائیوں کی جڑ سیاستدان ہی کو دکھایا گیا۔ سیاستدانوں کے خلاف عام آدمی اور پولیس کے رویہ کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ان فلموں سے بھی ہمارے معاشرے میں عام لوگوں اور سیاستدانوں کے درمیان ایک اخلاق پیدا ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عام آدمی سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگا۔ ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ سیاستدانوں کا لوگوں کے دلوں میں احترام بھی ختم ہو گیا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ماضی قریب میں کوئی بھی ایسا سیاستدان نہیں گزرا جسے عوام اپنا ہیرو تصور کرتے ہوں یا خدمت کی بنیاد پر وہ بھگوان ماننے کو تیار ہوں۔ اکا دکا علاقائی سیاستدان ضرور ایسے گزرے ہیں، جبکہ 50 سال پہلے ایسے بے شمار سیاستدان موجود تھے جن کو لوگ اب بھی ان کی خدمت اور دیانت کی وجہ سے بھگوان مانتے ہیں اور ان کے مجسمے بنا کر رکھے ہیں، ان کے نام پر ادارے بناتے ہیں۔ اب ہر سیاستدان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اخلاقی یا مالی کہانی جڑی ہوتی ہے جس نے سیاستدانوں کو عام لوگوں کے نظروں سے گرا دیا ہے۔ اس فہرست میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی ہیں۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فلم انڈسٹری نے بھارتی معاشرے میں یکجہتی پیدا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں اور طبقات کے درمیان دوری بھی پیدا کی ہے۔ دیپ صاحب کے ساتھ یہ نشست بھی ختم ہوئی، دوپہر کے کھانے کا وقت بھی ہو رہا تھا، باتیں بھی خاص وقت تک ہوتی ہیں، اس کے بعد ہمت بھی جواب دے جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ کھانا کھانے اور کیلولا کرنے کے بعد اگلی بیٹھک کریں گے۔ ہماری گاڑی کا اگلا سٹاپ ناگپور تھا، جو رہن سہن کے حوالے سے بھارت کا سب سے بہترین شہر قرار دیا گیا۔ ناگپور ہندو قوم پرستوں کا ہیڈ کوارٹر، جہاں RSS نے جنم لیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگوں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر وہی کتاب، اخبار، رسالہ اور باتیں۔ ہماری ٹرین 2 بجے کے قریب ناگپور پہنچ گئی۔ میں نے ناگپور اسٹیشن سے متعلق پڑھا تھا کہ ہندوستان کا وہ ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، جبکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مہاراشٹرا کا سب سے پرانا اور مصروف اسٹیشن ہے۔ اس کی مصروفیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے روزانہ 120 ٹرینیں گزرتی ہیں۔ یہ یہاں کے ایک بہت بڑا جنکشن ہے۔ پرانا ریلوے اسٹیشن 1881 میں بنایا گیا تھا۔ موجودہ ریلوے اسٹیشن کا افتتاح 1925 میں اس وقت کے انگریز گورنر نے کیا تھا۔ حسب ذوق میں اور وقاص صاحب کچھ دیر کے لیے پلیٹ فارم پر اترے۔ ناگپور ریلوے اسٹیشن دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ واقعی مصروف ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کی بناوٹ، صفائی ستھرائی، یہاں پر رکھی ہوئی گئی بہت ساری چیزیں اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ ناگپور ریلوے اسٹیشن کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دیپ صاحب کے ساتھ اگلی اپنی نشست میں ہونے والی باتوں کا تذکرہ کروں، میں چاہوں گا کہ ناگپور کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں۔ اس شہر میں 3000 سال پرانی عمارتیں بھی پائی جاتی ہیں، جس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ شہر 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ بھارت میں ہر سال صحت اور صفائی، شہری سہولیات، قدرتی حسن اور دیگر کئی عوامل کی بنیاد پر شہروں کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس درجہ بندی کے مطابق ناگپور شہر پورے بھارت میں اول نمبر پر ہے۔ یہ صوبہ مہاراشٹرا کا سرمائی کیپٹل بھی ہے۔ ناگپور آبادی کے لحاظ سے بھارت کا 13واں بڑا شہر ہے۔ اسی شہر سے ایک نئی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد بھارت میں رہنے والے نچلی ذات، خاص طور دلت اور بدھ مت کے لوگوں کو معاشرے میں صحیح مقام دلوانا تھا۔ ناگپور میں ترشا پھل بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسے اورنج سٹی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھارت کا سرگودا ہے۔ بدھ مت کے لوگ اپنی عبادت گاہ کو اسٹوپا کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اسٹوپا اسی شہر میں واقع ہے۔ ہندو قوم پرستوں کی تنظیم RSS کا ہیڈ کوارٹر بھی یہاں ہی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ بھارت کے مرکزی حصے میں سب سے زیادہ ہندو رہتے ہیں، جبکہ سرحدی علاقوں میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی ایک خاصی تعداد آباد۔ اس شہر کے نام سے متعلق 2 مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت کے متعلق اس علاقے میں ایک خاص قسم کا سانپ پایا جاتا ہے جسے ناگ کہتے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے نزدیک خاصا متبرک ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس شہر کا نام ناگپور رکھا گیا۔ یہاں سے ایک دریا بھی گزرتا ہے اور اس کا نام بھی ناگ ہے، اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دریا اور شہر کا نام اسی خاص قسم کے سانپ کی وجہ سے رکھا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہاں پر ناگ نام کی قوم بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام ناگپور میں مشہور ہو گیا۔ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ناگی لکھتے ہیں۔ میں نے کچھ کتابوں کے مصنفین کے نام کے ساتھ بھی ناگ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس بنیاد پر میرے خیال میں دوسری روایت زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس علاقے میں ناگ قوم کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا نام ناگپور پڑ گیا۔ ناگپور میں مختلف مقامات پر کئی ایسے آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس علاقے میں 3000 سال قبل بھی لوگ آباد تھے۔ اس علاقے پر مختلف ہندو راجاؤں نے 13ویں صدی کے آخر تک حکومت کی۔ علاؤدین خلجی نے 13ویں صدی میں اس علاقے پر حملہ کیا اور مقامی ہندو راجاؤں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد 14ویں صدی کے آخر میں تغلق خاندان نے اس علاقے میں اپنی باقاعدہ ریاست کا اعلان کر دیا۔ یہ علاقہ دہلی کے مختلف سلاطین کے ماتحت رہا۔
17ویں صدی میں مغل حکمرانوں نے سلاطین دہلی کو شکست دے کر ان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس طرح اورنگزیب کے زمانے میں یہ علاقہ بھی مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اورنگزیب نے اس علاقے کے انتظامی معاملات کے لیے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہیں تمام تر انتظامات کا ذمہ دار بنایا۔ مغلوں نے جس مقامی قبیلے کے لوگوں کو اس علاقے کا انتظام دیا تھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں سب سے مشہور نام بخت بلند شاہ کا ہے۔ بخت بلند شاہ نے ناگپور شہر کی ترقی میں بے حد اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں اسلام کی سربلندی کے لیے کئی کام کیے۔ اس علاقے میں انہوں نے کئی مساجد بھی تعمیر کروائیں۔ مغلوں کی حکومت ختم ہوتے ہی مراٹھوں نے اس ریاست پر حملہ کیا اور یہاں پر اپنی حکمرانی قائم کر لی۔ یہ اس بات کا تسلسل تھا کہ جیسے ہی مرکز میں مغل کمزور ہوئے تو دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے ایک طرح سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس دوران انگریز مختلف ریاستوں سے لڑائی کر کے ان پر قبضہ کرتے رہے۔ انگریزوں کے نزدیک ناگپور کا علاقہ بے حد اہم تھا۔ ناگپور کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں نے مراٹھوں کے ساتھ 3 مشہور لڑائیاں لڑیں۔ تیسری لڑائی 1817 میں لڑی گئی جس میں مراٹھوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے اس علاقے پر قبضہ کر کے اسے برٹش انڈیا کا حصہ بنا لیا۔ ناگپور اس لحاظ سے ایک منفرد شہر ہے کہ یہاں سے 2 مختلف تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی تحریک کا نام راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1923 میں شہر میں بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات ہوئے جن میں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ ہندوؤں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ہندو قوم پرستی کا نعرہ لگایا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی جسے عمومی طور پر RSS کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے اور ہندوستان میں ایک طرح سے ہندو قوم پرستی کی نمائندہ تنظیم ہے۔ بہت سارے سیاسی رہنما بھی اس سے وابستہ ہیں۔ دوسری تحریک امبیڈکر نامی ایک شخص نے شروع کی۔ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے بدھ مت اختیار کیا اور اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا مقصد نچلی ذات کے لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا تھا۔ صاحب کافی پڑھے لکھے تھے اور نہ صرف انگریزوں کے دور میں بڑے عہدوں پر فائز رہے بلکہ بھارت کی ابتدائی حکومت میں وزارت کے عہدہ پر بھی فائز رہے۔ امبیڈکر کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ بہت ہی دلچسپ شخصیت تھے اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو انہیں پسند کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھارت کا وہ شہر ہے جہاں پر بدھ مت 16% کے قریب ہے۔ اس شہر میں مسلمان 12% اور ہندو تقریباً 70% ہیں۔ میرے علم کے مطابق شاید ہی بھارت کا دوسرا شہر ہو جہاں بدھ مت کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہوں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ جب امبیڈکر نے بدھ مت اختیار کیا اور بہت مشہور ہوئے تو لوگ ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرنے لگے۔ ایسی صورت میں ان کے بہت سارے چاہنے والوں نے ہندو مت چھوڑ کر بدھ مت اختیار کیا۔ ٹاٹا خاندان نے اس علاقے میں پہلی ٹیکسٹائل مل لگائی۔ اس مل کے افتتاح کے لیے 1 جنوری 1877 کا دن مقرر کیا گیا۔ یہ دن مقرر کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس دن برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی پرنسس کا خطاب دیا جانا تھا، لہذا دونوں کام ایک ہی دن ہوئے۔ بعد ازاں لوگ اس مل کو پرنسس مل ہی کہتے تھے۔ آقوں کو خوش کرنے کے لیے اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جب غلام غلامی کو پسند کر لے تو پھر اپنے آقا کی ہر بات کی نقل کرنا پسند کرتا ہے۔ بہرحال غلامی میں تو ایسا ہوتا ہے، جب غلام غلامی میں خوش ہو تو آقا کو انہیں آزاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ناگپور کی مختصر وجوہات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو اس بات کو سننے کافی ہے کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں بے شمار ایسے شہر موجود ہیں جن کے بارے میں ہم پاکستانیوں کا علم بہت محدود ہے۔ اس کی وجہ ایسے شہروں کا پاکستان سے دور ہونا ہے۔ اب شیخ چودھری نے ناگپور کے بارے میں طویل مضمون ناگپور ایز دا ہارٹ آف انڈیا کے نام سے لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ناگپور بھارت کا دل ہے۔ یہ مضمون ٹائمز آف انڈیا میں نے چھاپا ہے۔ اسی اخبار نے انپارتھی کے ناگپور از نو اورنج سٹی کے نام سے ایک مضمون لکھا ہے، یعنی ناگپور بھارت کا سرگودا یا بلوال ہے۔ میں دیپ صاحب سے بہت سارے سوالات کا جواب لینا چاہ رہا تھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وقت کم پڑتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے وقت ضائع کیے بغیر دیپ صاحب سے درخواست کی کہ جناب اب آپ نے بہت آرام کر لیا ہے، لہٰذا ہماری اگلی نشست کا وقت ہو گیا، ذرا باہر تشریف لائیں۔ انہوں نے خوشی سے میری بات مان لی اور ہم ایک طویل نشست کے لیے باہر بیٹھ گئے۔ اس دفعہ میرا ان سے یہ سوال تھا کہ معاشرتی تبدیلیوں میں بھارت کی فلم انڈسٹری کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے سوال محدود کیا جائے کہا وہ خود ہی جواب محدود کر لیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس کا خلاصہ پیش قسمت ہے، انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔